نمازوں کے فضائل کے بیان کی پہلی حدیث عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ وہ شخص جس نے طلوع شمس یعنی آفتاب کے نکلنے سے پہلے اور اس کے غروب یعنی ڈوبنے سے پہلے نماز ادا کی، وہ ہرگز دوزخ میں داخل نہیں ہوگا۔ اس سے مراد فجر اور عصر کی نماز ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمازوں کے فضائل کے بیان کی دوسری حدیث ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 ٹھنڈی نمازیں ادا کیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: ٹھنڈی نمازوں سے مقصود فجر اور عصر کی نماز ہے، اس لیے کہ وہ ٹھنڈے اوقات میں ادا کی جاتی ہیں۔ واللہ اعلم۔ نمازوں کے فضائل کے بیان کی تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ایک کے بعد دیگرے رات دن میں فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تم میں ہوتے ہیں آسمانوں کی جانب چڑھتے ہیں تو ان کے پروردگار اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک ان کے بارے میں بہتر جانتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ وہ یعنی فرشتے جواب دیں گے، ہم نے انہیں چھوڑا جب وہ نماز ادا کر رہے تھے، اور ہم ان کے ہاں آئے تو وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمازوں کے فضائل کے بیان کی چوتھی حدیث جندب قصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز یعنی نماز فجر ادا کی وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، پس تم ہرگز ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے اللہ تم سے اپنے ذمے کا حساب مانگے، یعنی نمازی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ اللہ اپنے ذمے کا جس سے حساب مانگیں گے اس کو پکڑیں گے، پھر اسے چہرے کے بل دوزخ کی آگ میں گرا دیں گے۔ یہ حدیث مسلم کی ہے، اور مصابیح کے بعض نسخوں میں لفظ قشیری کے بجائے قصری ہے۔ نمازوں کے فضائل کے بیان کی پانچویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کیا خیر و برکت ہے تو پھر وہ اذان اور پہلی صف کو قرآن اندازی کے علاوہ حاصل نہ کر سکیں تو ضرور قرآن اندازی کریں گے، اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح یعنی فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے میں کیا خیر و برکت ہے تو ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوں گے، اگرچہ انہیں گھسٹ کر آنا پڑے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمازوں کے فضائل کے بیان کی چھٹی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بوجھل کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر انہیں ان دونوں نمازوں کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور شریک ہوں، اگرچہ گھسٹ کر آنا پڑے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نماز کے فضائل کے بیان کی ساتویں حدیث عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا یعنی تہجد پڑھی، اور جس شخص نے صبح کی نماز یعنی نماز فجر با جماعت ادا کی گویا اس نے تمام رات قیام کیا یعنی تہجد پڑھی۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ نمازوں کے فضائل کے بیان کی آٹھویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیہاتی تمہاری مغرب کی نماز کے نام پر غالب نہ آ جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیہاتی مغرب کی نماز کا نام عشاء رکھتے ہیں۔ وضاحت: مقصود یہ ہے کہ اس نماز کا نام مغرب مسمى کے لحاظ سے ہے، اور اگر عشاء نام رکھو گے جیسا کہ دیہاتی اس کو عشاء کہتے ہیں تو وہ تم پر غالب آ جائیں گے اور عشاء کی نماز کے ساتھ التباس ہو جائے گا۔ لیکن صحیح حدیث میں مغرب کی نماز کا نام عشاء اولا اور عشاء کی نماز کا نام عشاء اخری موجود ہے، اس لیے نام کی حد تک التباس کو ختم کرنے کے لیے اس کا نام مغرب رکھا گیا۔ واللہ اعلم۔ نمازوں کے فضائل کے بیان کی 9ویں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نماز عشاء کے نام پر دیہاتی غالب نہ آئیں،
اس لیے کہ اللہ کی کتاب میں اس کا نام عشاء ہے۔ دیہاتی عشاء کا نام اس لیے عتمہ رکھتے ہیں کہ وہ اونٹنیوں کا دودھ غروب شفق کے بعد اندھیرے میں دہتے ہیں اور اس وقت کو عتمہ کہتے ہیں۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمازوں کے فضائل کے بیان کی 10ویں حدیث علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، انہوں نے یعنی ان کافروں نے جن سے آپ جنگ کر رہے تھے، ہمیں نماز وسطی یعنی عصر کی نماز ادا کرنے سے روک لیا، اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھرے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمازوں کے فضائل کے بیان کی 11ویں حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز وسطی یعنی درمیانہ نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نمازوں کے فضائل کے بیان کی 12ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس قول ان قرآن الفجر کان مشہودا، جس کا ترجمہ ہے بلا شبہ فجر کی نماز کی قرات میں حاضری ہوتی ہے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس قرات میں رات اور دن کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نمازوں کے فضائل کے بیان کی 13ویں حدیث زید بن ثابت اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے ہیں کہ وسطی کی نماز سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ امام مالک نے زید رضی اللہ عنہ سے اور امام ترمذی نے دونوں سے معلق بیان کیا ہے۔ نمازوں کے فضائل کے بیان کی 14ویں حدیث زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز شدید گرمی میں زوال کے بعد ادا کرتے تھے، اور آپ کوئی نماز ادا نہیں کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اس نماز سے زیادہ دشوار ہو۔ بس یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، تم سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی بھی۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ اس سے یعنی اس درمیانی نماز سے پہلے اور بعد 2 نمازیں ہیں۔ اس حدیث کو احمد اور ابو داؤد نے روایت